نذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں لکھا۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو کہ تم جہاں کہیں سے درود پڑھو گے تمہارا درود میں اپنے کانوں سے خود سماعت فرماؤں گا۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک آپ سنیں گے، یا حضور جب آپ وصال فرما جائیں آپ اس وقت بھی سنیں گے؟ ذہن میں یہ تھا کہ شاید حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں تب تک سنوں گا، اور قربان جائیں حضور کی صحابی کے اس سوال نے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے عقیدے کی ترجمانی فرما دی۔ اب آقا فرما دیتے نام، ہاں سنوں گا، بات مکمل تھی۔ حضور فرما دیتے لا، نہیں سنوں گا، بات پھر بھی مکمل تھی۔ اور یہ بھی حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہے، رب تعالیٰ نے حضور کو جوامع الکلم عطا فرمایا، لفظ تھوڑے ہوں ان کے اندر معانی کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ جب صحابی رسول نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت کے پاک نبی ارشاد فرمانے لگے، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرما غلاموں رب نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مس بھی کرے۔ اب آگے کیا ہے؟ فرما فنبی اللہ حی، فرما مت سمجھنا جس طرح عام بندہ مٹی میں مل گیا مر گیا اس کی ہڈیاں اس کا وجود مٹی کھا جاتی ہے، فرما رب کے نبی اور عام بندے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فنبی اللہ حی، فرما خدا نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، خدا کے نبی قبروں میں بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کا انداز کیسا ہے؟ یرزق فی قبرہ، فرمایا اللہ اپنے نبیوں کو ان کی قبروں میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی اس حدیث کا اگر خلاصہ نچوڑ عرض کروں تو صحابی رسول کے جواب پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غلاموں آج کی بات نہیں کر رہا اور اپنی ظاہری زندگی کی بات بھی نہیں کر رہا، وصال کے بعد کی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا غلاموں آج سے لے کر قیامت تک میرا کوئی بھی غلام کائنات کے کسی بھی کونے پہ بیٹھ کر مجھ مصطفیٰ پہ درود پڑھے گا، جمعہ کا دن آئے گا میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے اس کا پڑھا ہوا درود سماعت فرما لوں گا۔ محبت سے پڑھ لیجیے اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہ گیا یا فرمایا میں اس کا پڑھا ہوا درود اپنے کانوں سے خود سماعت فرماؤں۔
اب محبت سے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بریلی کے تاجدار نے یہی تو ترجمانی فرمائی تھی نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھی ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ، جنانوں تیری الفت دا کدی پانی نہیں ملیا، جنانوں تیری الفت دا کدی پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں سک جان ہو واللہ یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں ہر پاسے چلنا یا رسول اللہ، پچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، آقا پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، کعبے میں جو پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے میں جو پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، اور ہاں شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے بسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بلند و بالا عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام عرض کرنے کے بعد
انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز ساتھیوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے آؤ در حضور پر۔ سبحان اللہ۔ حاجی جب بیت اللہ شریف کا حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ میں، سبحان اللہ۔ پھر ہر طرف ایک ہی صدا ہے کہ آؤ در مصطفیٰ پر۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ پرفتن دور ہے، وہ حضور کی امت کو حج تربیتی پروگرام کر کے گمراہ کیا جائے یا کسی اور طریقے سے۔ عنوان ہے حج تربیتی پروگرام، اس میں حاجیوں کو تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ حج کر کے حج بچانا ہے تو واپس آ جاؤ، مدینے نہیں جانا۔ اور مصطفیٰ کے غلاموں کی تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ اگر مدینے جانا بھی ہے تو نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی نیت نہیں کرنی۔ لعنت اللہ علیہم، ان لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو، بولے ان لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو جو مصطفیٰ کی امت کا تعلق حضور کے گنبد خضرا سے توڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہاں جا رہا ہے حضور کی امت کو؟ اگر مدینہ المنورہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت لے کے جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ فرمایا اگر ضروری بھی سمجھتے ہو تو اس لیے جاؤ کہ ہم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سوچ ہوگی تیری، مسجد نبوی کو مقام کیسے ملا؟ مسجد نبوی تو بعد کی بات ہے نا، آؤ خدا کے گھر مکہ المکرمہ میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب مجھ خدا کو اس شہر مکہ کی قسم۔ مالک کیوں؟ مقام ابراہیم ہے، وادی مینا ہے، وادی مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، تیرا گھر ہے۔ مالک اس مقدس شہر کی قسم تیری عظیم ذات اٹھا رہی ہے، اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اب جملہ رب کا بولنا چاہ رہا ہوں اور مصطفیٰ کے غلاموں میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھ خدا کو شہر مکہ کی قسم۔ مالک کیوں؟ اس شہر میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، تیرا گھر ہے، صفا مروہ ہے، وادی مینا ہے، وادی مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، تیرے انبیاء کے مزارات ہیں۔ مالک قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بندوں سن لو، اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس شہر مکہ کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لیا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے جواب دیجیے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس شہر کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے۔ یہ شہر شہر مکہ ہے، بابرکت والا، برکت والا ہے، بابرکت ہے، عظمت والا ہے، لیکن اس شہر کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ فرمایا میرے محبوب کے قدم جو لگ گئے۔ کہتے مدینے جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ میں نے کہا سوچ پہ لانا تو تیری پہ، مسجد نبوی کو عظمت کیوں ملی ہے؟ میرے محبوب نے وہاں پہ اپنی پیشانی کو سجا دیا ہے، میرے نبی کی پیشانی کو مسجد نبوی نے چوما ہے۔ رب نے مسجد نبوی کو شان کیا عطا فرمائی؟
فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھو خدا 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ حضور کے در کی برکت ہے، جس پرفتن دور میں ہم زندگی گزارے یہ حضور کی امت میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ مدینے نہیں جانا، اور یہاں تک بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مدینے ثواب کی نیت سے جانے والا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو میں بولے بالے سنیوں کی سوچ پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، جو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فرقہ واریت والی بات نہیں کرنی۔ یار کم از کم اتنا تو سمجھو فرقہ واریت والی باتیں کرتا کون ہے؟ قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتا کون ہے اور فرقہ واریت کی باتیں کرتا کون ہے؟ فرقہ واریت دوسرے کرتے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ تو منبر رسول میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں خدا کا فرمان یہ ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے طلبوں کو مکہ کی گلیوں نے چوم لیا ہے۔ تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گئے نا، تو جو شعر میں نے آپ کو سنایا ہے وہ شعر پڑھا بیت اللہ کو مخاطب ہو کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور بریلی کے تاجدار فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں بیت اللہ شریف خود نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کے در پہ چلو، اور خانہ کعبہ کہتا ہے کہ میری طرف آنے والوں، مجھے جھکنے والوں، میرا طواف کرنے والوں، اگر میرے کعبے کو چھوڑ کے میری طرف آؤ گے تو تمہارا طواف نہیں، چکر تو ہو سکتے ہیں لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے حضور کی امت کو عقیدہ کہہ دیا۔ حضور کے در پہ پہنچے نا تو فرمانے لگے ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے۔ کہا بابا جی مقصد کیا تھا؟ ہندوستان سے آئے ہو اتنا سفر کر کے، بیت اللہ شریف آئے، صفا مروہ کی سعی کی، وادی مینا، عرفات، مزدلفہ، مقدس وادیوں کی حاضری دی، مقصد کیا ہے؟ فرمانے لگے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ فرمانے لگے احمد رضا سے کوئی پوچھو تو مصطفیٰ کے در کی حاضری کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ اب یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، امام مالک جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام مالک کا یہ فتویٰ ہے، امت میں اختلاف ہوا نا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑے سنہری الفاظ میں لکھا، فرمایا حضور کی امت میں اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، اور کثیر تعداد میں بہت بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں مکہ نہیں مدینہ افضل ہے۔ امام مالک کا فتویٰ ہے، فرمایا مکہ افضل نہیں مدینہ افضل ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرمایا بعد حضور کے عاشقوں نے بڑا نچوڑ نکالا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، فرمایا جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، حضور جب سے مدینہ میں آگے مدینہ افضل ہو گیا۔ عرش کو عظمت کیوں ملی ہے؟ معراج کے شب عرش نے حضور کے طلبوں کو چوما ہے، اور یاد رکھیے گا حضور کی پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے، عرش سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر اس کائنات میں کوئی افضل ترین جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جس جگہ پہ محبوب خدا آمنہ کے لال جلوہ گر ہے۔ اب یہاں پہ قرآنی دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہے تو فرمائیے سبحان اللہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذوق و تازگی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے اور بعض حضور کے غلاموں نے بڑے خوبصورت نقطے لکھے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے بدن اطہر سے جب حضور کی روح کو نکالا تو روح مصطفیٰ نے خدا سے سوال کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، کائنات کی افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ سمجھنا آپ نے، روح مصطفیٰ نے خدا سے سوال کیا مالک تیرا وعدہ ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل ہوگی، ابھی تک تو مصطفیٰ کے وجود میں رہی، اب مجھے کہاں رکھے گا؟ روح مصطفیٰ نے سوال کیا مالک اب تک تو مصطفیٰ کے وجود میں رہی، اب کہاں رکھے گا؟
اللہ رب العزت نے جو روح مصطفیٰ کو جواب دیا یہی سمجھنے کی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے روح مصطفیٰ کو فرمایا اے روح مصطفیٰ جا میرے مصطفیٰ کے وجود میں لوٹ جا، کیوں؟ اس کائنات میں میرے محبوب کے وجود سے افضل کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی کائنات میں حضور کے وجود سے افضل کوئی جگہ، تو جس جگہ پہ آمنہ کے لال کا وجود ہو اس جگہ سے افضل کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کی کیا کہنے، مدینے کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اسی شہر مدینہ کی حاضری کے بارے میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ایمان والو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو کیا کرو؟ جَاءُوكَ، مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آ کے رب سے معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خدا کا حبیب بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ مالک تو ہر جگہ پہ سنتا ہے، کائنات کے کسی بھی کونے سے تجھے پکارے تو سنتا ہے، لیکن بخشش کی باری آتی ہے تو تیرا فرمان ہے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کائنات کے کسی بھی کونے پہ معافی مانگو گے دوں گا، لیکن جب نبی کے در پہ آؤ گے کروں گا کیا؟ قرآن پڑھنے لگا ہوں لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، فرمایا جب مصطفیٰ کے در پہ آؤ گے نا، آ کے اپنی آنکھوں سے اشک ندامت بہاؤ گے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو گے، میرا محبوب تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے گا۔ فرمایا ویسے تو توبہ قبول ہر جگہ پہ کرتا ہوں، جب مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ گے فرمایا توبہ بھی قبول فرما لوں گا، رحمتوں کی بارش بھی برسا دوں گا۔ اور اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک راوی آتا ہے، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، وقت کے بہت بڑے امام جن کے نام اسم گرامی امام عتبی ہے۔ امام عتبی فرماتے میں حضور کے در پہ حاضر ہوں، ایک راوی آیا، دیہاتی آیا، کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، محبوب کی قبر انور کو چومتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ کہ جب جانوں پہ ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور بخشش لینے آیا ہوں، رب سے بخشش تو لے دیجیے۔ امام عتبی فرماتے اس سے راوی نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ بھی بتا رہے ہیں، فرمایا حضور کے وصال کے بعد اگر محبوب کی قبر انور پہ جا کے کوئی غلام کچھ مانگے یہ حرام اور شرک نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ مصطفیٰ کے غلاموں کا بڑا سونا طریقہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے، کسی سے نہیں مانگنا، مانگنا تو خدا سے مانگنا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرمانے لگے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ فرمان نبی کا در چھوڑ کے جاؤ گے تو ذلت کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ امام عتبی فرماتے ہیں یہ راوی چلا گیا، میری آنکھ لگی، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عتبی فرماتے میرا وقت جاگ اٹھا، اب دیکھنا حضور کی بارگاہ میں جو جائے آقا جانتے ہیں آیا کون ہے، کرنے کیا آیا ہے، لینے کیا آیا ہے، آیا کون ہے، نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ امام عتبی فرماتے حضور تشریف لائے، آقا فرمانے لگے قم یا عتبی والحقہ الاعرابیہ فبشرہ ان اللہ قد غفر اللہ، در مصطفیٰ پہ آنے کی برکتیں سنو۔ حضور نے فرمایا عتبی کھڑا ہو، وہ جو ابھی اعرابی آیا تو اس کو ڈھونڈ کے خوشخبری سنا دے، رب نے مصطفیٰ کے در پہ آنے کی برکت سے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت قرآن میں حکم دے رہا ہے جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، کروں گا کیا؟ توبہ بھی قبول فرما لوں گا، رحمتوں کی چھما چھم بارش بھی برسا دوں گا۔ عزیزان گرامی ساری دنیا جھکتی ہے بیت اللہ کو، آؤ اپنے نبی کا ایک دل نشیب فرمان عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں میرے گھر بیت اللہ کو سجا دو۔ اب یہاں پہ عشق کی انتہا ہو جاتی ہے، اب یہاں پہ عقیدے کی ترجمانی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم ایسے مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پہ نہیں جھکتے، ہم ایسے حضور کے در پہ نہیں جاتے، میرے محبوب کا دربار وہ دربار ہے، کائنات کی ہر چیز حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے
اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں میرے گھر کو سجا دو. حدیث کے لفظ ہیں جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے. فرشتے خدا کے گھر بیت اللہ کو اس طرح سجا دیں گے. بیت اللہ سج گیا, بیت اللہ سور گیا. اب اس جملے پہ ذرا توجہ سے داد بنتی ہے. بیت اللہ کو سجایا ہے, سنوارا ہے. کس نے؟ بندوں نے نہیں, فرشتوں نے. کیوں؟ آقا فرماتے ہیں زفت الکعبۃ الی قبری. آج بیت اللہ نے میرے روزے پہ آنے کے لیے سفر شروع فرمانا ہے. زفت الکعبۃ الی قبری. حضور فرماتے خانہ کعبہ اپنی جگہ سے چلے گا, خانہ کعبہ اپنی جگہ سے چلے گا, میرے مدینے کی طرف سفر فرمائے گا, میری قبر پہ آئے گا. حضور فرماتے جب بیت اللہ میری قبر انور پہ آئے گا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے میں اپنی قبر سے نکل کر خانہ کعبہ کے استقبال فرماؤں گا. تو پتہ یہ چلا ساری دنیا جھکتی ہے بیت اللہ کے سامنے, ساری دنیا گھومتی ہے بیت اللہ کے گرد. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ مصطفیٰ کے در پہ چلا نہیں جائے گا. دلی سبحان اللہ فرماؤ ذرا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ حضور کے در پہ نہیں آئے گا. اب خانہ کعبہ کی مصطفیٰ جان رحمت کی گفتگو سنیے. آقا فرماتے میں بیت اللہ سے پوچھوں گا بیت اللہ بتا تو صحیح میری امت کے لیے تو نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ آج تک جو میرے پاس آیا, جس نے میرا طواف کیا, جس نے حجر اسود کو چوما, جس نے میری زیارت کی ایمان کی حالت میں, حضور آج قیامت کے دن اس کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جاؤں گا. محبت سے بولے کون لے کے جائے گا؟ خانہ کعبہ. کون لے کے جائے گا؟ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیت اللہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو آئے ان کی تو شفاعت میں کروں گا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ ہے بیت اللہ جو تیرے پاس نہیں آ سکے, جن کے دل میں حسرت تو تھی, تمنا تو تھی, چاہت تو تھی, تڑپ تو تھی, جن کے دل میں تیری زیارت کرنے کی تمنا تو تھی لیکن نہیں آ سکے, ان کا آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ جو آج تک میرے پاس آئے ان کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جاؤں گا. حضور جن کے دلوں میں محبت تھی لیکن آ نہیں سکے, آقا آج قیامت کے دن ان کی شفاعت آپ ہی فرما دیں گے. تو عزیزان گرامی محبوب کریم علیہ السلام کے ابھی در کی برکتوں کو شروع نہیں کیا, ابھی عظمت مدینہ کو چھیڑا ہی نہیں ہے, ابھی حضور کے در کی برکات کو شروع ہی نہیں کیا. اللہ رب العزت کے سونے محبوب علیہ السلام کے سونے در کی بڑی برکتیں, بڑی عظمتیں ہیں. بس یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے. کوئی کیا بتائے, کسی کو کیا بتائیں کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہے؟ شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, آقا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. آج الحمدللہ رب العالمین ماہ ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے. ممکن ہے کہ اگلے جمعہ مبارک کو ماہ ذی الحج کی 1 تاریخ ہو, یا تو ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہوگی یا ماہ ذی الحج کی 1 تاریخ ہوگی. اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب کے لیے عمل کرنے والا مسئلہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخنوں کو کاٹے اور نہ ہی اپنے وجود کے کسی بھی حصے سے اپنے بالوں کو کٹوائے یا کاٹے. یہ حضور کا حکم ہے. تو جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو سرکار کا حکم ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیجئے. چاند نظر آنے کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک پھر نہ کاٹیے. یہ تو حکم تھا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو محدثین نے لکھا فرمایا جو بندہ قربانی نہیں کرنا چاہتا, جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کی, وہ کیا کرے؟ فرمایا جس نے قربانی نہیں کرنی, جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے, وہ بندہ بھی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک اپنے ناخن اور اپنے پورے جسم کے بالوں کو نہ کاٹے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے. تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ بھی اگلے جمعے سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیجئے. جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی کاٹ لیجئے تاکہ ان کو بھی قربانی کا ثواب نصیب ہو جائے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے
قربانی کے مسائل اور قربانی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو زندگی میں بار بار سونے محبوب جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے در کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ